موضوع الدرس في فضل صلاة التہجد وعظمت کتاب اللہ سورة المزمل تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران بن سفيان قيس بن وهب بن أبي عبد الرحمن قال لما نزلت يا أيها المزمل قاموا حولا. ایک سال تک صحابہ اور حضور پاک اسی انداز میں نمازیں پڑھتے رہے. حتیٰ ورمت اقدامہم وسوقہم، حتیٰ کہ آپ کی پاؤں اور پنڈلیوں پہ بھی ورم آ گئی کھڑے کھڑے. حتیٰ نظرت فقرؤوا ما تیسر منہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ رحم فرمایا اور یہ آیت نازل ہوئی تو اب آرام ہوا. وقضا قال الحسن البصری والسدی وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابو زرع قال حدثنا عبید اللہ بن عمر القواريري حدثنا معاذ بن شام حدثنا ابي عن قتادة عن زرارة بن ابي اوفى عن سعيد بن هشام قال قلت يعني لعائشة أخبرينا عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ألست تقرأ يا أيها المزمل قلت بلى. سعید بن ہشام فرماتی ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ حضور رات کو کیسے نماز پڑھتے تھے اور کتنی پڑھتے تھے. تو بی بی عائشہ نے فرمایا کیا تم نے سورۃ المزمل کی تلاوت نہیں کی؟ میں نے کہا سورۃ المزمل کی تلاوت تو میں نے کی ہے. قالت فإنها كانت قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه حتى انتفخت أقدامهم وحبس آخرها في السماء 16 شهرا ثم نزل. اب بی بی نے فرمایا کہ جو سورۃ المزمل کے اندر حکم ہے اسی طرح حضور پاک اور آپ کے صحابہ اسی طرح قیام اللیل میں آپ پوری رات عبادت فرماتے تھے، تھوڑا آرام فرماتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک کھڑے کھڑے سوج گئے، آپ کی پنڈلیوں پہ بھی ورم آ گئی. تقریباً 16 مہینے تک اسی عالم میں نمازیں پڑھتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ آخری صورت میں آخری آیت نازل فرمائی فقرؤوا ما تیسر منہ، کہ اب اجازت ہے کہ جتنی دیر رات کو پڑھ سکیں پڑھ لیا کریں. تو اب جا کے آرام ہوا. وقال معمر قتادہ قم اللیل الا قلیلا، اس حکم پہ کتنی دیر ہے؟ قاموا حولا او حولین، کہتے ہیں کہ 1 سال یا تقریباً 2 سال اسی طرح نمازیں پڑھتے رہے. حتیٰ انتفخ سوقہم واقدامہم فانزل اللہ تخفیفا بعد فی آخر سورت. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسی سورت کے آخر میں
اپنے بندوں پہ رحم فرما کے تخفیف کا حکم جاری فرما دیا. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا يعقوب الكمي عن جابر سعيد جبير قال لما انزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم يا ايها المزمل قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين يقوم الليل كما امره وكان طائفة من الصحابة يقومون معه فانزل الله تعالى عليه بعد 10 سنين. اس روایت میں ہے کہ اس آیت کے اس سورت کے اترنے کے بعد حضور اور آپ کے صحابہ اسی طرح نمازیں پڑھتے رہے حتیٰ کہ 10 سال گزر گئے. اس کے بعد پھر یہ رعایت جو تھی نا، لیکن یہ 10 سال والی بات جو ہے نا یہ قوی نہیں ہے. اصل میں راویوں کو بعض اوقات بیان کرتے ہوئے مغالطہ لگ جاتا. 10 مہینے مراد تھے، بعض علماء نے فرمایا 1 سال مراد ہے، اور صحیح روایت یہ ہے کہ حضور 16 مہینے 17 مہینے تک اسی حکم پر عمل کرتے رہے. پھر اللہ نے رعایت نازل فرما دی. ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك الى قوله تعالى واقيموا الصلاة فخفف الله تعالى عنهم بعد 10 سنين. انہوں نے بھی 10 سال لکھا. فرواه النبيات من نبي بن رافع يعقوب الكمي به. وقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس في قوله تبارك وتعالى قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا فشق ذلك على المؤمن ثم خفف الله تعالى عنهم ورحمهم. پھر اللہ پاک نے رحم فرمایا اور تخفیف فرما دی. علم ان سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله إلى قوله تعالى فقرؤوا ما تيسر منه فوسع الله تعالى وله الحمد ولم يضيق. اللہ نے رعایت فرما دی، اللہ نے اپنے بندوں پہ تخفیف فرما دی اور تنگی باقی نہ رہی. تو بہرحال یعنی یہ بات اب اچھی طرح سمجھ لیں کہ ابتدا میں تو تہجد جو ہے وہ فرض تھی اور واجب کے فرض کے درجے میں، اور اس کا قیام بھی اسی طرح تھا کہ یعنی 2/3 نماز پڑھے 1/3 آرام کرے، یا آدھی آرام کرے آدھی نماز پڑھے، یا 2/3 آرام کرے اور 1/3 جو ہے وہ عبادت کرے. یہ تقریباً 17 مہینے تک رہا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پہ رحم فرمایا، تخفیف کر دی کہ بھئی اب تہجد جو ہے وہ جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھ، لیکن وہ وجوب اسی طرح رہا. اور جب 5 نمازیں اللہ نے فرض فرما دی تو اب تہجد واجب ہی نہیں رہی. اب تہجد جو ہے وہ ایک نفلی عبادت ہے. جتنا اللہ توفیق عطا فرمائے اس میں بڑے فضائل ہیں اور بڑے درجات ہیں اور بڑی اللہ کی رحمتیں ہیں. آپ ہر حال میں کوشش کیا کریں، زیادہ نہ بھی ہو سکے 2 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں، جتنا اللہ توفیق دے. یعنی آدمی فجر کو آتا ہے صبح کی نماز 10 منٹ پہلے آگے کھڑے ہو گئے 2 رکعت پڑھ لیں، اس کے بعد اذان ہوگی پھر سنتیں پڑھ لیں. تو بہرحال تہجد والوں میں آدمی کا شمار ہو جاتا ہے. تو اس لیے باقی جن کو اللہ توفیق دے وہ 8 رکعتیں پڑھیں، اور جن کو اللہ توفیق دے وہ قرآن کو بنا بنا کے سنوار کے لمبی قرات کریں، لمبے سجدے کریں، لمبے رکوع کریں. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں رمضان المبارک کے 10 الاواخر میں حرمین الشریفین میں بھی اور تقریباً ہر بڑی مسجد میں تہجد کی نماز ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ کتنا لمبا رکوع ہوتا ہے، کتنا لمبا سجود ہے. تو ماننا یہی ہوتا ہے نفل پڑھنے کا. اگر آپ نے وہی ٹکریں مارنی ہیں تو پھر نفل پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو لمبا سجدہ، لمبا رکوع، اور اس میں دعائیں اللہ تعالی سے، وہ دعائیں جو حدیث میں ثابت ہیں. اپنی زبان میں یا اپنی طرف سے دعائیں نہیں مانگ سکتے. تو اور اسی طرح تسبیحات زیادہ کہیں، 3 دفعہ کے بجائے 7 دفعہ، 11 دفعہ، 21 دفعہ، اور اس کے بعد پھر دعوات شامل ہوں.
تو بہرحال اب تہجد جو ہے نفل ہے، اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جن نے بلندیوں پہ پہنچنا ہو نا، پھر وہ راتوں کو سوتے نہیں ہیں، تتجافی جنوبہم عن المضاجع۔ اسی لیے اللہ نے خود قرآن پاک میں صحابہ کا نقشہ کھینچا ہے کہ میرے مدنی کے صحابہ جو ہیں ان کی شان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے مخاطب، اگر تو ان کو دیکھے یا رکوع میں کھڑے ہوں گے یا سجدے میں پڑے، اور دنیا نہیں مانگتے، وہ وظیفے اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ بڑے آدمی بن جائیں، نہیں، اللہ کی رضا مانگ رہے ہیں، اللہ کا فضل مانگ رہے ہیں۔ اور ان کی نمازوں کے اثرات جو ہیں وہ ان کے چہروں پہ آ گئے ہیں کہ وہ نور جو ہے وہ چہرے پہ آ جاتا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس کی رات گناہوں میں گزرے، صبح کو آپ دیکھیں اس کے چہرے پہ لعنت برس رہی ہے، اور جس کی رات عبادت میں گزرے اس کے چہرے پہ اللہ کی قدرت سے خاص رونق ہوگی، ایک تر و تازگی ہوگی، اور اس میں ایک کشش ہوگی، اور اس میں ایک اللہ کی رحمت سے نور ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اے اکثر من ذکرہ وانقطع الیہ وتفرغ لعبادتہ اذا فرغت من اشغالک فما تحتاج الیہ من امور الدنیا کما قال اذا فرغت فانصب، اے اذا فرغت من اشغالک فانصب فی طاعت عبادتہ تكون فارغ البال۔ اب اللہ پاک نے دو چیزوں کا ذکر دیا، ایک حکم یہ دیا کہ وذکر اسم ربک، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، اور کتنا ذکر کریں میرا مولا، ایک دفعہ 100 دفعہ، فرمایا نہ اذکر اللہ ذکرا کثیرا، بہت زیادہ ذکر، فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا۔ اور کتنی بڑی رحمت ہے کہ فرمایا اذکرونی فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ یاد کرنے کا کیا معنی؟ یعنی ہم کہیں گے یا اللہ یا اللہ، تو اللہ میں کہیں گے یا مکی یا مکی، نہیں، یہ معنی نہیں ہوتا، معنی سمجھا کر فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو گے میں تیری حاجتیں پوری کر دوں گا۔ ایسے ہوتا ہے نا جیسے بادشاہ کہتا ہے دیکھو ہم نے تمہیں یاد رکھا ہے، مانا تیرے مشکلات میں ہم نے تمہاری مدد کی ہے، ہم نے تمہارا خیال رکھا ہے، تمہارے گھر والوں کا خیال رکھا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرتے، اور ایک حدیث میں ہے فرمایا اگر تم میرا ذکر علیحدہ کرو گے تو اللہ بھی علیحدہ ذکر فرماتے ہیں، اور اگر تم میرا ذکر جماعت میں کرو گے تو اللہ بھی فرشتوں کی جماعت میں تمہارا ذکر کرے۔ اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر جماعت مل کر ذکر کرتی ہے تو اس کی بھی فضیلت ہے، کیوں اذا ذکرتنی وحدہ، اگر تم اکیلا ذکر کرو گے تو اللہ بھی اکیلا، وَإِذَا ذَكَرْتَنِي فِي مَلَئٍ، اگر تم مجھے کسی جماعت میں ذکر کرو گے ذکرتک فی خیر من ملائک، میں ایک ایسی جماعت میں تیرا ذکر کروں گا جو تمہاری جماعت سے زیادہ بہتر ہوگی۔ تو اسی سے علماء نے اجتماعی ذکر پر استدلال کیا ہے کہ جب جماعت میں ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اور دوسرا اس کا بعض علماء نے فلسفہ لکھا ہے کہ جب آدمی مسلمان زیادہ سے زیادہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت پہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں تو لازمی بات ہے ان میں کوئی تو اہل اللہ ہوگا نا، کوئی تو اللہ والا ہوگا نا، کوئی تو راتوں کو رونے والا ہوگا نا، کوئی تو اللہ کے آگے فریاد کرنے والا ہوگا۔ تو جب اس کی بات سنی جائے گی تو سب کی بات بن جائے گی، کیونکہ جماعت میں آنے والا اس جماعت کی وجہ سے اللہ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔
اسی طرح صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں، رپورٹ دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کو کیسے پایا؟ عرض کرتے ہیں مولا تیرے بندے ماشاء اللہ تیرا ذکر ہو رہا تھا، سارے بیٹھے تھے، قرآن پڑھا جا رہا تھا، تفسیر بیان ہو رہی تھی، حدیث بیان ہو رہی تھی اور سن رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ملائکہ گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ اور وہ ملائکہ عرض کریں گے کہ یا اللہ آپ تو جانتے ہیں لیکن ان میں ایک آدمی کسی کام کی وجہ سے بیٹھا ہوا تھا، وہ سننے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ درس سننا نہیں چاہتا تھا، وہ تو ایک مجبوری تھی اس کی۔ اللہ فرماتے ہؤلاء لا یشقی جلیسہم، یہ لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، جو ان کے ساتھ بیٹھ گیا وہ بھی معاف کیا۔ تو اس لیے جماعت کے اندر بڑے برکات ہیں، جماعت کے ذکر میں بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اور کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس میں کون ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہے اور کون ہے جس کے زبان سے نکلا ہوا حرف جو ہے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ ایک تو حکم ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، اور یاد رکھو کہ ذکر جو ہے نا یہ نماز جو ہے ذکر ہے، طواف کر رہے ہیں ذکر ہے، صفا مروہ دوڑ رہے ہیں ذکر ہے، حج پہ جا رہے ہیں، ہر جگہ ذکر ہی ہے نا، لبیک اللہم لبیک، اور کہیں کھڑے ہو بسم اللہ اللہ اکبر، اور کہیں کھڑے ہو سبحان اللہ والحمدللہ، اور کہیں کھڑے ہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، یعنی ہر عبادت جو ہے دراصل وہ ذکر ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں سمجھیں، ذکر مانا یاد، ذکر مانا یاد، کیا مانا؟ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس دو قیدی آئے تھے نا، انہوں نے خواب سنایا تھا، تو آخر میں جس کو رہائی ملنی تھی تو اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے فاذکرنی عند ربک، تم جا رہے ہو نا تو اپنے مالک اپنے بادشاہ کے سامنے میری بات بھی یاد دلانا کہ ایک آدمی بلا وجہ جیل میں آئے۔ تو یاد ذکر مانا یاد۔ تو اب مانا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو نماز پڑھ رہے ہیں نا، جب ہم طواف کر رہے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو طواف کر رہے ہیں، جب ہم صفا مروہ دوڑ رہے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو دوڑ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہر چیز جو ہے وہ ذکر ہے۔ اچھا ویسے اللہ کے نام کا ذکر کرو صرف یا اللہ یا رحمان یا رحیم، وہ بھی ٹھیک۔ اچھا حضور نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ سب سے افضل ذکر۔ حضور نے فرمایا افضل ما انا قلت والنبیون من قبلی، سب سے افضل دعا جو میں نے کی ہے عرفات میں اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کی ہے، وہ دعا کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اب سمجھو دعا جو ہے دو قسم ہوتی ہے، ایک تو ہے دعائے مسئلہ کہ ہم نے کہا اللہ میاں رزق عطا فرما، اللہ میری یہ پریشانیاں دور فرما، اللہ یہ میری مشکل حل فرما، یہ سوال ہے، یہ بھی دعا ہے۔ اور ایک دعا مسئلہ نہیں ہوتی، اس میں سوال نہیں ہوتا، صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اس ذکر کے اندر کوئی ہم بظاہر دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد، اس میں کون سی دعا ہے؟ لیکن چونکہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ذکر میں مشغول ہو گئے ہیں، تو اللہ ہماری حاجات کو تو جانتے ہیں، وہ بغیر مانگے عطا فرما دیتے ہیں، وہ اس کلمے کی برکت سے عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اسی طرح افضل دعا کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین آخر آیات تک، تو یہ افضل الدعا ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا دو کلمے ہیں، آسان ہیں لیکن میزان میں بڑے بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضور اپنے گھر میں تشریف لے آئے تو آپ کی بیوی جو ہے نا وہ ذکر کر رہی تھی، حضور نے تھوڑی دیر انتظار کی لیکن آپ پھر چلے گئے۔ اس سے بھی علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی کسی ذکر میں، وظیفے میں، تلاوت میں مشغول ہے اس کو نہ چھیڑو۔ یہ نہیں ہے کہ السلام علیکم جی، وہ جو پڑھ رہا تھا بیچارہ وہ تو کیا نا، تم نے تو اچھا سلام کیا،
ایک آدمی الگ بیٹھا ہے کچھ پڑھ رہا ہے بنا وہ تنہائی میں بیٹھنا چاہتا ہے، اس کو پڑھنے دو. تو حضور پاک نے بیوی ہے حضور کی، حضور فرما سکتے تھے بند کرو، لیکن آپ نے نہیں فرمایا، آپ باہر تشریف لے گا. کافی دیر کے بعد آئے، دیکھا تو بیوی دوسری طرح مصلے پہ بیٹھی ہے. آپ نے فرمایا اللہ کی بندی ابھی تک تم پڑھ رہی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ. تو فرمایا میں تمہیں ایک دو کلمات نہ بتلا دوں، وہ پڑھ لو تو تمہارا فجر سے لے کر یہ دوپہر تک پڑھنا جو ہے وہ 3 دفعہ پڑھ لو تو اتنی ثواب تمہیں مل جائے گا. تو بی بی حیران، فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ زنۃ عرشہ مداد کلماتہ ورضا نفسہ. فرمایا بس یہ 3 دفعہ پڑھ لیا کرو کافی ہے. تو بعض کلمات میں بھی اتنا بڑا اثر ہے. تو بہرحال اللہ نے ایک تو حکم دیا کہ میرا ذکر کرو، اور دوسرا کیا حکم دیا؟ فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اب ساری دنیا سے کٹ کے صرف اللہ کی طرف ہو جاؤ. بس انقطاع عن الخلق والتعلق مع الخالق، جس کو اپنی ہماری زبانوں میں کہتے ہیں کہ سب سے رخ موڑ لو اور ایک سے اللہ سے رشتہ جوڑ لو. ہر چیز کو چھوڑ دو، بالکل تنہا جا کے بیٹھ جاؤ. یہاں کوئی، جیسے کہ میرے مدنی پاک مہینہ غار ہرا میں بیٹھے رہتے، رات بھی وہی دن بھی وہی، ذکر ہے، عبادت ہے، اللہ کی یاد ہے اور تنہائی ہے. اس تنہائی میں بھی ایک اللہ کی خاص رحمتیں ہوتی، خاموش رہنے میں بھی اللہ کی خاص رحمتیں ہوتی. اور آدمی جب تفکر کرتا ہے، کسی بات کو سوچتا ہے، تدبر کرتا ہے اللہ کی نعمتوں میں، آیات میں، آلہ میں، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے 2 حکم دیے، ایک میرا مدنی ذکر کرو اور ایک چھوڑو دنیا کو. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اب اللہ کی طرف رجوع کریں، ہر چیز کو چھوڑ دیں. اکثر من ذکرہی وانقطاع الیہ، اللہ کی طرف سے. وتفرغ لعبادتہ، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں. اذا فرغت من اشغالک ما تحتاج الیہ من امور دنیا کا، جب آپ دنیا کی امور سے فارغ ہو جائیں، اپنے معاملات سے فارغ ہو جائیں، اللہ نے اب بس صرف میرے ساتھ تعلق کو قائم کر لیں. جیسے اللہ فرماتے ہیں فاذا فرغت فانصب، کہ جب آپ فارغ ہوں اپنے اشغال سے تو اس کے بعد فنصب، یعنی اللہ کی طاعت میں، اللہ کی عبادت میں بالکل کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ ہر لحاظ سے فارغ البال ہوں. قال ابن زید بمعنى او قريب منه، قال ابن عباس مجاهد ابو صالح وعطية والضحاك والسدي. وتبتل إليه تبتيلا، اے اخلص له العبادہ، خالص اسی کی عبادت کریں. وقال الحسن اجتہد وابتل الیہ نفسک، محنت کریں، مشقت کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں. وقال ابن جریر یقال للعابد متبتل، عابد کو کہتے ہیں کہ وہ بھی ہر چیز سے کٹ کے عبادت میں لگنے والا. ومنہ الحدیث المروی عن تبتل انقطاع العبادت وترک الزوج. ہاں یہ معنی نہیں ہے کہ بالکل کٹ جاؤ اور دنیا چھوڑ دو، نا، دنیا سے بھی تعلق رکھو لیکن اللہ کے لیے بھی اپنے اوقات رکھو. یعنی ساعتن الی ھذا ساعتن الی ھذا، گھر والوں کے بھی حقوق ادا کرو. والے نفس کا علیک حق، والے اہل کا علیک حق، تیرے نفس کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیرے خاندان کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیرے ہمسائے کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیرے رشتہ داروں کا بھی تجھ کے حق ہے، تیرے مہمان کا بھی تجھ پہ حق ہے، سب کے حق ادا کرو. وقال ابن عباس وقال اجتهد وابتل الیہ نفسک. قال ابن جریر ومن الحدیث المروی عن التبتل انقطاع العبادۃ ترک التزوج. وقوله تبارک وتعالى رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا. ایہم هو المالک المتصرف فی المشارق والمغارب
اسی کی ذات ہے جو مالک ہے تمام مشرق. دیکھیں قرآن میں کسی جگہ تو آیا للہ المشرق والمغرب، تو معنی یہ ہوتا ہے کہ سارا جہان اللہ کا ہے. اور کسی جگہ ہے رب المشرقین ورب المغربین، دو مشرق دو مغرب. کیا معنی؟ ایک گرمیوں میں مشرق ہوتی ہے، ایک سردیوں میں مشرق ہوتی ہے، ایک گرمیوں میں مغرب ہوتی ہے، ایک سردی. فرق ہو جاتا ہے اوقات میں. ان سب کا مالک بھی اللہ ہے. اور فرمایا رب المشارق والمغارب، ہر ملک کی الگ مشرق و مغرب ہے، ان سب کا بھی مالک متصرف جو ہے اللہ تعالی کی ذات ہے. اور کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی. تو اسی کو متصرف مانو، اسی کو نفع نقصان کا مالک مانو. اس لیے سب سے زیادہ تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ رکھو. اے هو المالک والمتصرف بالمشارق والمغارب الذي لا الہ الا هو وكما افردته بالعبادت فافرده بالتوکل. جیسے عبادت بھی خالص اللہ کی اور توکل بھی خالص اللہ کی ذات پہ ہو. فاتخذوه وکیلا کما قال فلا تعبدوا وتوکل علیہ. اللہ کی عبادت کرو اور اسی پہ آسرا کرو. جیسے اللہ فرماتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. وآیات کثیرۃ فی ھذا المعنی فی ھذا امر افراد العبادۃ والطاعۃ للہ وتخصیصہ بالتوکل علیہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں اس ضمن کے اندر اس معنی کی بہت آیات مبارکہ ہیں جس میں اللہ نے حکم دیا ہے عبادت بھی اللہ کی اور توکل بھی اللہ کی ذات پہ ہو، خالص عبادت اللہ کی ہو اور تمام غیروں سے کٹ کے اپنا رجوع جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر لیں. تو یہ تعلیمات الہی ہیں، یہ تعلیمات ربانی ہیں، یہ تعلیمات نورانی ہیں. اور اسی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب اللہ اپنے انبیاء کی اس انداز میں تربیت فرماتے ہیں تو ہمیں کتنی محنت کرنی چاہیے. جب اللہ اپنے انبیاء کے لیے صرف نماز نہیں، تہجد بھی لازم، راتوں کا جاگنا بھی لازم، کثرت ذکر بھی لازم. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ لا یزال لسانک رطبا الا بذکر اللہ، تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تروتا ہے. اور اسی طرح ایک روایت میں حضور نے فرمایا اذکر اللہ، اتنا اللہ کا ذکر کرو حتی یقال انہ مجنون. لوگ کہیں یار یہ تو کوئی دیوانہ ہے، پاگل ہے، ہر وقت اللہ 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 کر رہا ہے، یہ تو کوئی دیوانہ ہے، مجنون ہے. یعنی اتنا اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی عبادت کریں. اور بنیاد کس بات پہ ہے؟ عقیدے پہ ہے کہ اپنے عقیدوں کو درست کر لو کہ لا الہ الا ہوا، کوئی معبود برحق نہیں مگر وہ. تو جب معبود برحق وہ ہے، جب رب المشارق والمغارب وہ ہے، جب رب السماوات والارض وہ ہے، تو اسی پہ بھروسہ کرو، اسی پہ اعتماد کرو، اسی پہ توکل کرو. یہی دین ہے اور یہی ایمان ہے اور یہی اخلاص ہے. واللہ اعلم. کہہ رہے جی کہ اگر عورت حاملہ ہے کیا اس کو طلاق ہو سکتی ہے؟ میرا بھائی مصیبت یہ ہے اصل میں جب ہم اللہ رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں نا پھر ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں. بھئی جب اللہ کا حکم ہے، حضور کا حکم ہے کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، سب سے بری چیز اللہ کے ہاں طلاق ہے. جب یہ حدیث مبارک ہے کہ جب عورت کو طلاق ہوتی اللہ کا عرش ہل جاتا، تو تم طلاق دیتے کیوں ہو؟
جھگڑا ہو گیا ہے بولنا چھوڑ دو، جھگڑا ہو گیا ہے ایک کمرے میں سونا چھوڑ دو، اور زیادہ جھگڑا ہو گیا اس کو ماں باپ کے گھر میں بھیج دو، تو چند دنوں کے اندر جو غصہ اتر جائے گا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے اسلام نے طلاق کے لیے ایک اصول رکھا ہے کہ یہ نہیں کہ جب چاہو طلاق 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 ایسے جیسے ریوڑیاں بانٹی جا رہی ہوں۔ اگر طلاق دینی ہے تو حیض میں نہ ہو عورت، حمل میں نہ ہو عورت، مانا کیا ہے طلاق نہ ہو۔ اب اگر حیض کے بعد عورت پاک ہو گئی، اس پاکی میں طہر میں میاں بیوی ملے پھر بھی طلاق نہ دو۔ طلاق دینے کا وقت یہ ہے کہ عورت حیض سے پاک ہو اور میاں بیوی بھی آپس میں نہ ملے اور طلاق بھی ایک دو، تاکہ رجوع ہو سکے، تاکہ غصہ اتر گیا رجوع کر لیں ختم۔ نہ کسی نکاح کی ضرورت ہے نہ کسی اور پریشانی کی ضرورت ہے۔ اب اگر تم نے دوسری طلاق دینی ہے تو پھر اگلے طہر کا انتظار کرو، یعنی حیض آئے پھر پاک ہو پھر ایک طلاق دو۔ اسلام کا منشا کیا ہے کہ جب یہ 2-3 مہینے گزریں گے سلو ہو جائے گی، جھگڑا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ معنی اسلام کا یہ ہے کہ طلاق نہ ہو۔ کیوں؟ اب آدمی نے طلاق دے دی، بیوی نے کہا اچھا جی میں گھر جاؤں گا، جاؤ۔ اب بچے آ گئے، اب رات کو جناب بچے سونے نہیں دیتے، دن کو بچے بیٹھنے نہیں دیتے، تو 15 دن میں ہوش آ جائے گا نا، پھر خود سلو کر لے گا۔ تو اسلام تو یہ چاہتا ہے طلاق نہ ہو، لیکن ایک بات یاد رکھے، اگر کسی نے حیض میں طلاق دے دی، طلاق دینے والا گناہ گار ہے، اس نے حضور کی سنت کا خلاف کیا، لیکن طلاق تو ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ طلاق نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے حاملہ عورت کو طلاق دی ہے طلاق ہو جائے گی، اس نے عمل خلاف سنت کیا ہے، گناہ گار ہے، اس کو طلاق نہیں دینی چاہیے تھی لیکن دے دی ہے۔ حاملہ عورت کو تھپڑ مارو نہیں لگتا، حیض والی عورت کو تھپڑ مارو نہیں لگے گا چونکہ وہ حیض میں ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر تم حمل میں طلاق دو گے تو اب وہ بیچاری عدت میں انتظار کرے گی جب تک وضع حمل ہو۔ اب اگر اس کو 4تھا مہینہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ 5 مہینے مزید وہ انتظار کرے۔ تو اس لیے اسلام کہتا ہے کہ حمل میں طلاق نہ دو، حیض میں طلاق نہ دو، لیکن اگر دو گے تو طلاق ہو جائے گی۔ ثلاث جدہن جد وحدرہن جد النکاح والطلاق والعتاق۔ حضور نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی مذاق بھی حقیقت ہے اور حقیقت بھی حقیقت ہے۔ یعنی کیا مانا؟ ایک آدمی مذاق میں کہہ دی اسے کہ طلاق ہے، طلاق ہو گئی۔ ایک آدمی ڈرامے میں میاں بیوی بنے ہوئے ہیں، طلاق دے دی، طلاق ہو گئی۔ یہ بچوں کا کھیل ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے ایک عورت کی عزت کو حلال بنایا، تم طلاق دے رہے ہو، تماشا بنایا ہوا ہے کہ ذرا سی بات میں جھگڑا ہوتا ہے، طلاق طلاق طلاق، یہ کیا ہے؟ لیکن اب یہ کرتے کیا ہے؟ طلاق دے کے پھر آتے ہیں بہانے بناتے، اور جی عورت کو حمل تھا، یہ ہوتا رہے، طلاق تو ہو گئی۔ اور جی میں بڑے غصے میں تھا، تو جی کوئی پاگل ہے محبت میں طلاق دیتا ہے؟ جب بھی دے گا غصے میں دے گا، طلاق پھر بھی ہو گئی۔ اور جی میں نے طلاق بھیجی لیکن میری بیوی نے رجسٹری لی ہی نہیں، پھر بھی طلاق ہوگی، لے نہ لے طلاق مرد دیتا ہے، ضروری تو نہیں کہ عورت وصول کرے۔ تم نے پھول بھیجے تھے کہ وہ قبول کرتی؟ یہ تو یہ سارے بہانے ہیں، جب طلاق ہو گئی ہو گئی۔ واللہ اعلم۔ شوال کی 10 تاریخ کو ہم 2 بھائیوں نے مل کر قربانی دینے کے لیے ایک بکری خریدی ہے۔ اب ضرورت پڑ گئی پیسوں کی، اگر نیت ہو گئی ہے تو آپ کسی اور کام میں نہیں لگا سکتے۔ انما الاعمال بالنیات۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا تھا، قربانی کرنی ہے، تم نے ذی الحجہ میں اور 10 شوال کو بکری خریدنے پہ چلے گئے۔
اگر خریدی ہے تو اب جناب اسی کام آئے گی جس کے لیے خریدی ہے. یہی ہے نا، خود کر لیتے ہیں پھر آتے ہیں مولوی سے مسئلہ پوچھنے کے لیے. بابا تم نے قربانی کرنی ہے ماشاءاللہ 10 ذی الحج کو، تو تم 2 ذی الحج کو خرید لینا. تو اب تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ ابھی سے خرید لو؟ اگر خرید لی ہے تو اب وہ قربانی ہے. ایک آدمی نے 3 لاکھ روپے کسی دوست کو دیے ہیں کاروبار کرنے کے لیے، لیکن اس کا کوئی نفع نہیں، یہ کچھ نہیں لے گا، اپنے 3 لاکھ ہی واپس لے گا. زکات بالکل جناب زکات دینی ہوگی. دوست کا تمہیں خیال ہے، اللہ کے حقوق کا خیال نہیں ہے. دوست کو راضی کرنے کے لیے 3 لاکھ دے رہے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے 2.5% بھی نہیں دے سکتے. مسئلہ پوچھنے آ گیا بیچارہ جی، کیوں نہیں زکات دو گے جناب؟ دینی پڑے گی. کہتے جی کہ بعض لوگ جو ہیں ایک ستون ہے اس کو جا کے چومتے ہیں، ہم جب ان کو منع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کون سی حدیث ہے؟ یہی دماغ کی خرابی ہے. البینۃ علی المدعی، ثبوت مدعی کے ذمے ہوتا ہے، مدعی کے ذمے نہیں ہوتا. تم بوسہ دے رہے ہو، تم حدیث ہمیں بتلاؤ گے یہ حدیث ہے جس میں لکھا ہے کہ ستون کو بوسہ دو. اب کیوں حدیث دکھائے؟ حدیث تم نے دکھلانی ہے، تم عمل کر رہے ہو، تم مدعی ہو بوسہ دینے کے، دکھلاؤ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے. اور پھر اس ستون کے بارے میں صرف تمہیں جن نے کان میں کہا ہے، 1400 سال میں نہ حضور کو پتہ چلا، نہ صحابہ کو، نہ اہل بیت کو، انہوں نے تو بوسہ نہیں دیا، تمہیں کس نے کہا ہے کہ بوسہ دو؟ یا تم میں جرت ہے تو دکھلاؤ گے جی یہ حدیث ہے حضور نے اس ستون کو بوسہ دیا ہے. بات ختم ہو گئی، جھگڑا ختم ہو گیا. تمہارا تو ایک رواج ہو گیا ہے، تعزیہ ہے تو بوسہ، قبر شریف ہے تو بوسہ، مزار شریف ہے تو بوسہ، پیر سائیں کے پاؤں ہے تو بوسہ، اور جو بھی چمکتی ہوئی چیز دیکھی ہے تو بوسہ، اور جو فرضی کرائے پہ گھوڑا لیا ہوا ہے دلدل شریف آ گیا اس کو بھی بوسہ. دین ہے ڈرامہ ہے؟ نہ تمہیں پتہ نہیں ہوتا یوں ہی گھوڑا ہے جو حضرت حسین نے استعمال کیا تھا؟ کیا خیال ہے آپ؟ اچھا حضرت حسین نے ایک گھوڑا استعمال کیا تھا، تمہارے تو ہر شہر میں دلدل نکلتا ہے. اتنے گھوڑے حضرت حسین نے کہاں استعمال کیے؟ اور ان میں وہ حضرت حسین والا گھوڑا کون سا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو گھوڑا ایسے وفادار حضرت حسین کو شہید کرا کے تیرے ملک میں آ گیا ہے، اس کو ڈنڈے مارنے چاہیے کہ چومنا چاہیے، جلوس نکالنا چاہیے اس کا؟ ایسے رواج ہے، بن گیا ہے، قوم ہے، شروع ہے. کسی چادر کو بوسہ دو یہ شروع ہو جائیں گے، کسی دیوار کو بوسہ دو یہ حاضر ہیں، مزار کو بوسہ دو یہ حاضر ہیں، مرد آباد کہو یہ حاضر ہیں، زندہ باد کہو یہ حاضر ہیں. ساری زندگی کہیں گے یہ لٹیرا ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، پھر ووٹ اسی کو دیں گے. اس قوم کا کیا علاج ہے؟ جو قوم خود پٹنا چاہتی ہے، خود مرنا چاہتی ہے، اللہ تمہاری حالت کیوں بدلے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اگر تمہیں اپنی حالت کو بدلنے کا خیال نہیں ہے تو اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو غنی ہے، وہ تو احد ہے، وہ صمد ہے. اس لیے ہمیشہ مہربانی کیا کرو، خود نہ مسئلے کھڑا کرو. دکان کے اندر سامان ہے، سامان پر بھی زکات ہوگی تو اور کس پہ ہوگی؟ اللہ کے بندے کروڑوں کا جو سامان ہو زکات سے معافی ہے اس کو. ہر چیز پہ زکات ہوگی، اس کی قیمت کرو گے.
اس کا حساب کرو گے اور زکات دو گے کہ 1 لاکھ کا سامان ہے یا 10 لاکھ کا ہے یا 2 لاکھ کا ہے یا 10,000 کا ہے، زکات تو دینی ہے۔ اگر ایک آدمی تجارت کرتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں مال بھیجتا ہے، اس کو زکات دینی ہے، بالکل دینی ہے۔ سال گزرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ ایک فیصلہ کر لے کہ میں اپنی زکات مثلا رمضان شریف میں دوں گا، چونکہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے، یعنی اگر تمہیں 1 لاکھ کا ثواب ملنا تھا رمضان میں 70 لاکھ کا ثواب مل جائے گا۔ تو اب رمضان میں حساب کر لو، یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز میں سال گزرے، کسی پہ 8 مہینے گزرے ہیں، کسی پہ 9 گزرے ہیں، کسی پہ 6 گزرے ہیں، سال میں جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم نے زکات دی، ایک ایک چیز کا حساب نہیں کریں گے۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ تقریریں کر کے پیسہ لیتے ہیں، بہرحال اگر وہ طے کرتے ہیں کہ میں اتنے پیسے لوں گا تقریر کے، پھر حرام۔ اگر وہ اللہ کی نیت سے آتے ہیں اور لوگوں نے محبت سے کچھ دے دیا، انہوں نے نہ مانگا نہ پوچھا نہ دیکھا نہ گنا کہ کتنا ہے کیا ہے، جو انہوں نے دے دیا چپ کر کے جیب میں ڈال دیا، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر وہ شرط کرتے ہیں کہ جی میں تو تقریر پہ آؤں گا، جیسے وہ ایک مولوی تھا مر گیا ہے، شیعہ تھا، ان کا بہت بڑا مولوی تھا، وہ اپنی تقریر کے اس دور کی بات ہے جب ہم چھوٹے تھے، تو اس دور میں بھی وہ 10,000 روپے اس زمانے میں لیتا تھا۔ ان کا بہت بڑا مولوی تھا نا، مجتہد کے درجے کا آدمی تھا نا۔ ایک جگہ جلسہ تھا، اس نے 10,000 طے کیا ہوا تھا، پتہ نہیں 5,000 تھا 10,000 تھا، اللہ عالم، سنی بات ہے، میں کو درمیان میں تو نہیں تھا۔ بہرحال وہ طے ہوا، اچھا چندہ اتنا ہوا نہیں۔ اب جلسے کرانے والا بیچارہ پریشان ہو گیا کہ یار 10,000 دینا ہے اور چندہ سارا ہوا ہے 6,000، میں غریب آدمی 4,000 کہاں سے لاؤں گا؟ اس نے سوچا کہ بھئی اب ایسا کرتے ہیں، مولوی صاحب کو خوش کرتے ہیں۔ بڑا خوبصورت لفافے میں اس نے پیسے رکھے، لفافے کو بند کیا، اوپر خوبصورت الفاظ میں حضرت مولوی صاحب کا نام لکھوایا، اور جب مولوی صاحب روانہ ہونے لگے تو حضرت کی خدمت میں پیش کیا کہ حضرت یہ آپ کا وہ ہدیہ پیش کرنا ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا، مولوی صاحب سے چالاک تھا، اس کا باپ تھا، کھڑا ہو گیا، اس نے جناب لفافہ کھولا اور نوٹ نکالے، اور نے کہا بدبخت ادھر آؤ، کہ پیسوں کے لیے تو میں شیعہ بنا ہوا ہوں، پھر 4,000 کم کیوں ہے؟ اس نے کہا میں نے اگر قبر آخرت کی کرنی ہوتی تو اہل سنت والجماعت میں نہ جاتا، اسی پیسوں کے لیے تو میں نے مذہب بدلا ہوا ہے، میرے پیسے پورے کرو، میں نہیں جاؤں گا یہاں سے۔ انہوں نے کہا جناب نہیں، انہوں نے کہا بیوی کو بیچ دو، کچھ کرو، میرے پیسے چاہیے۔ بیٹھا رہا رات ساری، پیسے لے کے گیا، تو یہ حرام۔ اگر ایک آدمی آتا ہے تقریر کرتا ہے السلام علیکم، آپ نے کچھ دے دیا جزاک اللہ، نہیں دیا تو پھر بھی وہ راضی ہے، یہ شرط ہو کہ نہ دو پھر بھی راضی ہے، اور اس کی علامت کیا ہے کہ ایک دفعہ نہ دو پھر بلاؤ، کیا وہ آتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کی غلط پیسے نہیں ہیں۔ اگر کوئی مر گیا ہے دفن نہیں ہوا، ہم اس کے لیے عمرہ کریں، بالکل کہ وہ تو مر تو گیا ہے نا، دفن 2 سال نہ ہو، ایسے کیس ہوتے ہیں نا، لوگ تلاجے میں رکھ دیتے ہیں 2 سال میں یہ رکھی رہتی ہے، وہ مر گیا بس مر گیا، اس کے لیے دعا کریں، قرآن پڑھیں، ثواب بخشیں۔ ہر نماز جو ہے ہم صرف فرض پڑھیں گے، کیوں جناب؟ سنتیں کون پڑھے گا؟ یعنی تمہیں حضور کی سنت سے چڑھ ہے؟ ہر حال میں جیسے میرے مدنی پاک نے پڑھا ہے کہ فجر کی نماز میں 2 رکعت پہلے سنت ہے اور پھر نماز ہے، بس اس کے بعد کوئی سنت نہیں، پھر سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت پڑھو یا 4 رکعت،
اور یہ بھی مسئلہ سمجھ لو، یہاں جو گھڑیوں میں لکھا ہوتا ہے نا شروق، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز اشراق کا وقت ہے. یہ غلط بات ہے. یہ سورج نکلنے کا وقت ہے. اس کے 20 منٹ کے بعد نماز کا وقت ہوتا ہے. اسی طرح ظہر کی نماز ہے تو پہلے 4 رکعت سنت ہے، پڑھنی ہوگی. فرق صرف اتنا ہے کہ احناف 4 رکعت سنت جو ہے ایک سلام سے پڑھتے ہیں، اور باقی ائمہ جو ہے وہ 2 رکعت کر کے پڑھتے ہیں، پڑھتے 4 رکعت ہیں. ظہر کے بعد 2 رکعت پڑھنا جو ہے سنت مؤکدہ ہے. عصر سے پہلے یا عصر کے بعد کوئی سنت نہیں. مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے. عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے. یہ تو ہر حال میں پڑھنی، اگر رہ جائیں قضا بھی کرنی پڑے گی. کہتے ہیں جی کہ مسجد عائشہ سے جو لوگ عمرہ کرتے ہیں، میرا بھائی اس عمرے میں تو کوئی جھگڑا نہیں. جھگڑا صرف اس بات میں ہے کہ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے عذراً کسی مجبوری میں عمرہ نہیں کر سکا تو مسجد عائشہ سے کر لے. وہ کہتے ہیں جیسے بی بی عائشہ عمرہ نہیں کر سکی تھی تو حضور نے اس کو حکم عطا فرمایا تھا. لیکن احناف اور شوافی کہتے ہیں کہ جب حکم ہو گیا، یا تو حضور فرما دیتے کہ بی بی صرف تمہارے لیے حکم ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. جب آپ نے وہ پابندی نہیں لگائی ہے تو اب جو بھی چاہے عمرہ کرے. تو لہذا اگر اہل مکہ یا مکے میں رہنے والے عمرہ کریں گے تو وہ باہر جائیں گے، مسجد عائشہ جائیں یا جعرانہ جائیں یا عرفات جمانا، یہ حد حرم سے باہر جا کے احرام باندھیں پھر آ کے عمرہ کریں. اب 1 کرے 2 کرے نفلی عبادت ہے، جتنا کرے گا ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ کوئی نہیں. دیکھو نا جی، اب حضور پاک نے اپنی زندگی مبارک میں ایک دن میں کبھی 10 طواف نہیں کیے. بات سمجھا کرو. مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاتے ہیں، بات نہیں سمجھتے. ہر وہ چیز بدعت ہے جس کا اصل قرآن حدیث میں نہ ہو. اگر قرآن حدیث میں اصل ہے وہ بدعت نہیں ہے. اب طواف کا حکم موجود ہے. اگر کوئی آدمی دن میں 10 طواف کرے، ہم کیا کہیں گے؟ بدعت ہے کہ حضور پاک نے 10 نہیں کیے، تم نے کیوں 10 کیے؟ نفلی عبادت ہے، 10 کرے، 100 کرے، 50 کرے. اسی طریقے سے مثلا تہجد پڑھنا سنت ہے. اگر کوئی آدمی 8 رکعت کے بجائے 10 رکعت پڑھ لیتا ہے، اب یہ نہیں کہیں گے بھی، ہم کہیں گے ٹھیک ہے 8 رکعت بھی جائز ہے، 2 رکعت بھی جائز ہے، 11 رکعت بھی جائز ہے، 12 رکعت بھی جائز ہے، 9 رکعت بھی جائز ہے، کوئی بات نہیں. تو اصل مسئلہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی مسجد عائشہ سے حضور نے حکم دیا. بی بی عائشہ کے بعد پھر حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی عمرہ کیا، عبداللہ ابن زبیر نے بھی عمرہ کیا. وہ ہم سے زیادہ دین سمجھنے والے تھے اور اقرب تھے الی زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جعرانہ سے خود حضور پاک نے عمرہ کیا. اب حضور نے تو ایک عمرہ کیا جعرانہ سے، اگر کوئی 100 کر لے بھی اصل تو عمرہ ہے، وہ ثابت ہے. اب حضور پاک نے ساری زندگی میں ایک حج کیا ہے، وہی آپ کا پہلا حج ہے، وہی آخری حج ہے. لیکن اگر کوئی آدمی 10 حج کرے تو کوئی بنا نہیں ہے، کیونکہ حج ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، حضور کے فرمان سے بھی ثابت ہے. اس لیے کہ حج جب موجود ہے، ورنہ حضور پاک نے حج فرض ہونے کے بعد صرف ایک حج کیا ہے، اور عمرے حضور پاک نے 4 کیے. ساری زندگی میں 4 عمرے ہیں اور 1 حج ہے. لیکن اگر عمرہ ثابت ہو گیا، بس اب کوئی 100 کرے، کوئی 1000 کرے، کوئی ہر سال حج کرے، الحمدللہ اللہ نے لکھا ہے تو نصیب ہو جائے گا. کہتے جی کہ عمرے اور حج کرنے کے بعد مکے سے چلے جائیں. اصل میں یہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ
آپ فرماتے تھے کہ لوگوں اب آپ نے حج کر لیا ہے تو چلو 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 اب مکے سے چلو واپس. تو بعض علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جن لوگوں نے ہجرت کی ہے مدینہ منورہ کی اگر مکے میں رہ گئے تو یہاں فوت ہو گئے تو ہجرت تو ناقص ہو جائے گی. اس لیے آپ حکم فرماتے تھے کہ جلدی چلو بھی تاکہ ہم اپنی ہجرت کو پورا کریں. ہم نے مکہ چھوڑ دیا ہجرت کر لی ہے تو لہذا اب ہمیں یہاں رہنے کا حق نہیں ہے. اور اسی طرح اس میں حکمت بھی ہے اللہ کی کہ اگر ساری دنیا رہنا شروع کر دے تو پھر لوگ کہاں جائیں گے. اگر ہر آدمی حج ہونے کے بعد یہاں بیٹھ جائے ماشاءاللہ تو پھر اگلے آنے والے حاجی تو نہ آئے نا, وہ تو پہلے ہی کافی ہیں. پھر وہی جگہ نہیں چھوڑیں گے تو اور کون جگہ پہ نماز پڑھے گا یا کہاں جائے گا. ابھی بھی اتنا رش ہو جاتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ عرفات سے مزدلفہ آتے آتے 8 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں, 10 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں, کبھی ساری رات گزر جاتی ہے اور صبح کی نماز کے بعد آدمی پہنچتا ہے. تو بہرحال یہ ہے, ورنہ یہ معنی نہیں ہے کہ شریعت کا حکم ہے کہ حج کے بعد کوئی نہ رہے. جو مکے میں رہنے والے وہ کہاں جائیں گے؟ مکے میں ہی رہیں گے. جن کی نوکری ہے وہ مکے میں رہیں گے, جو مستقل مقیم ہے وہ بھی مکے میں رہیں گے. یہ تھوڑا ہے کہ ان کو بھی نکال دیا جائے, یہ کوئی مسئلہ نہیں. وہ تو مسئلہ یہ تھا کہ ہجرت کی تکمیل جو ہے اس میں کوئی کمی نہ آ جائے. اسی لیے حضرت عمر دعائیں مانگتے تھے, اللہ مجھے موت بھی شہادت کی دے اور دے بھی مدینے میں, دفن بھی میرا مدینہ منورہ میں ہو. اور اللہ نے حضرت عمر کی دعا قبول فرما لی. ورنہ یاد رکھیں حضرت عمر کا شہید ہونا اور وہ بھی مدینے میں معمولی بات تھوڑی ہے. جن کے خوف سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے ان کو مدینے میں کون شہید کرے گا, لیکن دعا منظور ہو گئی, مدینے میں شہید ہو گئے. اور شہید بھی کیسے ہوئے ہیں؟ نماز کے وقت میں جب محراب میں کھڑے, اس وقت حملہ ہوا. شہید منبر و محراب سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ واللہ اعلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد